بات آپ کو بتاؤں, قرآن تو جنتیوں کی جو تعریف کرتا ہے, قرآن کہتا ہے لغویات سے بچتے ہیں, نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں, صدقات و خیرات کرتے ہیں, ان کے چہروں پہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, نمازوں کا نور ہوتا ہے ان کے چہروں پہ, وہ یتیموں کا مال کھاتے نہیں ہیں, یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں. کتنی چیزیں قرآن بیان کرتا ہے. آج جتنے جو باطل فرقے آ رہے ہیں نا, ان میں سے ان علامتوں میں سے ایک بھی نہیں. وہ کسی ایک آدمی کو نمازی بنایا ہو نا, آپ نہیں دیکھیں گے. ہاں کوئی بیچارہ مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا, اس کو ٹانگیں چوڑی کرنے, ٹانگیں پتلی کرنے, آمین آہستہ زور سے رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے, ان مسئلوں میں ضرور الجھا رہے ہوں گے. وہ تبلیغی جماعت کا یہ کام ہی نہیں ہے رفع الیدین کے مسئلے, وہ لوگوں کو نمازی بناتے ہیں. کتنے لوگ مسجد میں آئے نمازی خشوع خضوع رو رہے ہیں نمازوں میں, کوئی ٹکر گیا ان کو, تو رفع الیدین کر رہا ہے, نہیں کرنا چاہیے. اس کو الجھا دیا, اور وہ نہیں کر رہا تھا تو کرنا چاہیے, اس کو اس مسئلے میں الجھا دیا, خشوع و خضوع گیا تیل لینے. سمجھ رہے ہو نا, وہ ہر وقت یوٹیوب پہ بھی یہی منجی ٹھوک دی, اور چینل نے فلانا کر دیا, اور جناب میں یوں کر دیا, فلانا کر دیا. تو قرآن تو اہل جنت کی علامت کیا بتا رہا ہے, نمازوں میں کیا کرتے ہیں خشوع, بلے رفع الیدین سے کریں بلے بغیر رفع الیدین کے کریں. اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ یوں کر کے کر رہے ہو بغیر, تو میری طرف متوجہ ہے نماز میں, تیرا تو دل لگا رہا ہے کہ نہیں لگا رہا, تیری نماز تیرا مجھ سے تعلق بحال کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. تو ان اسکالرز میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے صحابہ میں نماز کے بارے میں جو اختلافات تھے نا, وہ آج کے اختلافات سے زیادہ ہیں. اتنے اختلافات کم ہوئے ہیں ابھی, یہ پہلے زیادہ اختلاف تھے. ایک صحابی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں, کچھ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. نمازوں میں بھی کتنی روایتیں ملتی ہیں, کوئی یہاں باندھ رہا ہے, کوئی یہاں باندھ رہا ہے, کوئی یہاں باندھ رہا ہے, کوئی زور سے آمین, کوئی آہستہ آمین. رو سب رہے ہیں نمازوں میں یار, سارے رو رہے ہیں نمازوں کے اندر, ایسی ایسی نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ تو. مگر آج آپ دیکھ لو یار, کیسے کیسے اوٹ پٹانگ قسم کے چیلنج ہیں. اور وہ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے بھائی ان کا استدلال اس حدیث سے ہے. عبداللہ بن عباس کو کسی نے شکایت کی حضرت معاویہ کے بارے میں کہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں. عبداللہ بن عباس کی رائے ایک رکعت وتر کی نہیں تھی, حضرت معاویہ کی رائے تھی کہ ایک رکعت وتر ہے. میری رائے کہ ایک رکعت وتر نہیں ہوتے, اس پہ دلائل ہے میرے پاس, کبھی میں مسئلہ ریکارڈ کرواؤں گا. جو ہمارے اہل حدیث کہتے ہیں نا یوتر بواحدۃ, ایک رکعت وتر پڑھتے تھے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا مطلب. لیکن اگر کوئی ایک رکعت کا قائل ہے تو میں اپنی رائے اس پر زبردستی ٹھوسوں گا نہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بعض صحابہ ایک رکعت کے قائل تھے. میں ٹھوسوں گا نہیں, میں اپنا موقف بیان کروں گا مضبوط لہجے میں. میں یہ کہوں گا کہ مجھے اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ میں قرآن حدیث نہیں جانتا یا میں اندھی تقلید کر رہا ہوں, یہ آپ کا الزام ہے بھائی. ہمیں پتہ ہے ابو حنیفہ بہت آگے کی چیز تھے وہ, ٹھیک ہے نا, انہوں نے بہت زیادہ تحقیقات کی ہیں جہاں تک آپ پہنچے نہیں ہو. اب آپ کو ابو حنیفہ کی فراست کا اور علم کا پتہ نہیں ہے تو آپ ان پہ اعتراضات شروع کر دیتے. انہوں نے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا, صاحبین نے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا. تو صحابہ میں بھی اختلاف تھا, ایک رکعت وتر کے کچھ قائل تھے کچھ قائل نہیں تھے, لیکن دونوں کو یہ پتا تھا کہ بھائی دونوں کی نیت اللہ رسول کو فالو کرنا ہے, لہذا دونوں نے ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا. آج کی جو متشدد دیوبندی ہیں وہ جیسے اہل حدیثوں پہ رد کر رہے ہوتے ہیں, متشدد اہل حدیث دیوبندیوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, یہ صحابہ ان کی طرح نہیں تھے, ان کی طرح نہیں تھے. بلکہ صحابہ نے کیا کیا, یہ مسئلے کو آرام سے حل کیا. عبداللہ بن عباس کو جب بتایا گیا کہ معاویہ ایک رکعت پڑھتے ہیں, فرمایا دعہ فإنہ فقیہ, ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, وہ فقیہ ہیں, وہ اپنی رائے کو پر عمل کر سکتے ہیں. یعنی گویا بزبان حال کہتی ہے بھائی میں جو تمہیں بتا رہا ہوں تم اس کو مانو, باقی وہ کیا کر رہے ہیں وہ اللہ جانے, ٹھیک ہے نا. ان کے پاس ایک کوئی روایت پہنچی ہوگی یا ان کی رائے یہ ہوگی یوتر بواحدۃ, ان کا یہی مطلب ہے. کتنے آرام سے صحابہ نے مسئلہ حل کر دیا کہ نہیں کر دیا. تبھی تو پورے پورے ملکوں کے ملک فتح کر لیے ان لوگوں نے, ایسے روم اور فارس کی بقیہ ادھیڑ کے رکھ دیے, کیونکہ ان کی صفوں میں کوئی رفع الیدین کر رہا تھا, کوئی نہیں کر رہا تھا, کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا تھا, کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا تھا, اور جس کو جس عالم پر اعتماد ہوتا اس پر عمل کرتا. کوئی چیلنج مناظر بازی, اگر وہ کہتے نا کہ نہیں بھائی زور سے آمین ہے یا آہستہ آمین ہے, پہلے یہ منجی ٹھوکوں گا, میں منجی ٹھوکوں گا, تو روم اور فارس نے مسلمانوں کی منجی ٹھوک دینی تھی. محمد بن قاسم پھر سندھ فتح نہیں کرتا, محمد بن قاسم کی منجی ٹھک چکی ہوتی اب تک. تو اس لیے بڑے بڑے علاقے فتح کر لیے, پھر سائنس کی دنیا میں نام پیدا کیا مسلمانوں نے, کہا یار یہ مسائل حل ہو چکے ہیں. پھر چاروں اماموں نے آ کے تو بالکل ہی ختم کر دیے یہ مسائل, انہوں نے فقہ کو مرتب کر دیا, ریٹن فارم میں لے آئے.
امت پوری اس پہ جمع ہو گئی, بھائی اب یہ ریٹرن میں ہے, اب اسی کو فالو کرو, اب دائیں بائیں جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. تو انہوں نے پھر حکومتیں اسی فقہ کو نافذ کیا حکومتوں نے, کہیں فقہ حنفی نافذ ہوا, کہیں شافی نافذ ہوا. جہاں فقہ شافی نافذ ہوا حنفیوں کو اعتراض نہیں ہوا, جہاں فقہ حنفی نافذ ہوا شافیوں کو اعتراض نہیں ہوا. ایسے ہی زندگی گزرتی رہی. اب 1500 سال کے بعد جا کے کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ بہت غلط ہوا, امت نے 1200 سال بہت امت کا ٹائم ضائع کیا. بلکہ قرآن حدیث ہم اب بتائیں گے, یہ حدیث نمبر ہے, نبی نے رفع الیدین کیا, جو نہیں کرتا وہ کیا ہے, وہ گمراہ ہے. اور جس نے جو رفع الیدین نہ کرنے کے قائل تھے انہوں نے کہا یہ اس کا جواب ہے, جس نے کیا تو وہ کیا ہے, گمراہ ہے. وہ اندھا مقلد ہے, وہ مقلد ہے. جو منجیاں ٹھک رہی ہیں, ایک دوسرے کی منجیاں ٹھوک ٹھوک کے سبھی ٹھک گئے ہیں ماشاء اللہ, سمجھ رہے ہو. لیکن ہمارے سیکولر اور لبرل قوتوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے اس سے. بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں, ان کو پتہ ہے کوئی مذہبی اسکالر ہمیں دیکھ کے کبھی نہیں کہے گا پردہ کرو, کیونکہ وہ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے کہے گا نا ٹانگیں چوڑی ہیں تو کہے گا پتلی کر, ٹھیک ہے نا, جو پتلی کرے گا چوڑی کر. یہ چل رہا ہے ان کے یہاں, الحاد پھیل رہا ہے, خدا کا انکار کرنے والے لوگ, جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کے سامنے, بین الاقوامی پالیسیاں بن رہی ہیں, منجیاں سب کی مل کے ہماری ٹھک رہی ہیں, اور ہم ان مذہبی اسکالر سے جان چھڑانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو سنتے ہی اسی بیس پر ہے کہ یہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ بندہ ہے جو حق بیان کرتا ہے, حالانکہ لوگ آپ کو پوری امت سے کٹا رہے ہیں. محمود غزنوی کو ڈاکو قرار دے دیا یار, محمد بن قاسم کو ڈاکو قرار دے دیا, تمہاری تو منجی ویسے ہی ٹھک گئی میرے بھائی. جو ہمارے ہیروز تھے, طارق بن زیاد, جو اندلس کی 1000 سال کی حکومت, طارق بن زیاد جو جا کے فرانس تک پہنچ چکا تھا, طارق بن زیاد, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں, پورا یورپ فتح ہو گیا تھا تقریباً, پورا تو نہیں, اس وقت تو یہ آبادی بھی اتنی نہیں تھی. پھر یہ سندھ میں ادھر ایک طرف سے ادھر ہندوستان فتح ہو رہا ہے. ہندوستان حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو چکا تھا, تو جتنے بڑے بڑے ہمارے لیڈر تھے وہ سارے ڈاکو بنا دیے, تو منجی ٹھک گئی کہ نہیں ٹھک گئی, صحیح ہے, سارے کیا ہو گئے بھائی, سارے ہی غلط ہو گئے. تو 4-6 آدمی رہ جائیں گے میرے بھائی, 4-6 آدمی چلے جائیں گے, بس باقی رہ جائیں گے. اور 4-6 آدمی کون ہے وہ میں نام ایک بیان میں بتا چکا ہوں, دوبارہ میں ریپیٹ. غامدی صاحب تو ان میں سر فہرست ہیں, کیونکہ وہ جو اسلام پیش کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے صرف اس معیار پہ یہی اترتے ہیں, ان کے علاوہ وہ تو ایسا اسلام پیش کر رہے ہیں کہ اس کے حساب سے تو ان کے علاوہ سارے کیا ہیں, گمراہ ہیں. ابو حنیفہ بھی گمراہ ہیں, جو انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی رجم کیا جائے گا عورت کو. سب کی یہی رائے ہے نا کہ جو مرد اور عورت اگر شادی شدہ زنا کرے تو رجم ہے. انہوں نے کہا رجم وجم کچھ نہیں ہے بھائی, یہ قرآن کی یہ غلط تشریح کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں. یہ حدیث کو تو پھر اپنے حساب سے وہ کانٹ چھانٹ کے لے آتے ہیں کہ یہ حدیث اگر صحیح بھی ہو نا, کہتے ہیں یہ حجت ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, وہ پھر ان کی لمبی ڈیٹیل ہے. وہ ایک ایسا اسلام لے کر آ رہے ہیں مارکیٹ میں کہ اس پہ وہی پورے اترتے ہیں بھائی. تو وہ اکیلے اور ان کا ایک داماد ہے, وہ میرا شاگرد ہے داماد, کمال کی بات ہے. تو وہ جائے گا اور وہ جائیں گے 2 آدمیوں کے علاوہ. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسا پیش کر رہے ہیں کہ 4-6 بچتے ہیں اس میں, غنیمت ہے, 8-10 4-6 اس میں آ رہے ہیں. باقی تو جو پیش کیا جا رہا ہے بھائی وہ آپ کے سامنے. تو یہ فرقہ واریت کے جو لیبل ہے نا کہ ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں, لیبل بہت اچھے لگ رہے ہیں. فرقہ واریت اس سے کم نہیں ہو رہی, مزید فرقے اس سے بن رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آ جاؤ اسی پر جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اسلام. ہاں, بدعت کو اپنے پاس راستہ نہ دو, بدعتیں نہیں ہیں اسلام میں. کوئی کہہ سکتا ہے میرے ماموں بھی یہ تیجا کرتے تھے, 40واں کرتے تھے, میرے چاچا بھی, تو صدیوں سے کوئی بدعت نہیں چلی آ رہی. بدعت کچھ دن چلتی ہے, چینج ہو جاتی ہے. صدیوں سے جو چیز چلی آ رہی ہے وہ سنتی ہے. بدعت کی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ٹکتی نہیں ہے. کہ ربیع الاول پچھلے سال جس طرح منایا گیا تھا اس دفعہ تھوڑا چینج ہے, اگلے سال اور چینج ہوگا. 100 سال پہلے جو منایا گیا تھا وہ بالکل ڈفرینٹ اسٹائل تھا, اور اب جس طرح سے آہستہ آہستہ جا رہے ہیں تو بریلوی علماء خود بیدار ہو گئے کہ یہ تو وہی لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ معین اختر کہتا ہے میرے ماموں نے پولیس والوں کو ایسی ایسی گالیاں دیں, ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دیں. پولیس والے کہہ رہے تھے یار یہ والے پارٹس تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں, یہ کون سے پارٹس ہیں. تو ہمارے یہاں جو بریلوی علماء ہیں وہ خود پریشان ہو رہے ہیں, یار یہ والی تو اور ہی پبلک ہم سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئی, تو نئی چیزیں آ رہی ہیں. تو آپ کوئی بات نہیں بھائی, ابھی آپ دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے. باقاعدہ ابھی مائیکل جیکسن جیسے ڈانس شروع ہونے والے ربیع الاول میں. ابھی تو روایتی ناچ گانا ہو رہا ہے, جو 400 سال پہلے جو مسلمان ناچتے تھے جس طریقے سے, جو انڈین فلموں میں بلیک اینڈ وائٹ فلموں میں جو ڈانس ہوتے تھے, اب وہ والے ہو رہے ہیں. لیکن یہ بھی ارتقائی مراحل سے یہ گزرے گا. آپ دیکھیں گے 100 سال بعد جو ربیع الاول ڈانس ہوگا,
لوگ مائیکل جیکسن کو بھول جائیں گے. تو بدعت کی ایک جگہ پاؤں ٹکے ہوئے نہیں ہوتے, وہ ہر دفعہ کیا ہوتی ہے. اور بھی بریلوی علماء خود حیران ہے, بولے یہ کیا ہو رہا ہے, مفتی منیر صاحب کے بیان نہیں آتے, یار یہ تو انہوں نے بہت کر لیا. بھائی بات یہ کہ جب آپ نے ایک ٹریک پہ ڈال دیا ہے تو پھر وہ ہر سال اس میں, جب آپ نے لڈو کھلا دی ہے تو کیک بھی کٹے گا. لڈو جائز ہے, کیک حرام ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ برتھ ڈے تو منا لی نا آپ نے. جب حلوہ ہو گیا تو لڈو ہوگا, لڈو ہو گیا تو رسگلہ ہوگا, رسگلہ ہوگا تو گلاب جامن ہوگا, گلاب جامن ہوگا تو جلیبیاں بھی ہوں گی, پھر خوشی میں ہار بھی ہوں گے, پھر غسل بھی ہوگا, پھر نئے کپڑے بھی ہوں گے, پھر اس کے بعد ڈانس بھی ہوگا, ناچ بھی. پہلے ناچ ہوگا روایتی ناچ, پھر روایتی ناچ میں وہ لوگ بور ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ والا ناچ تو ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا ہے. تو وہ اس ناچ میں چینجنگ ہوگی, پھر اور چینجنگ ہوگی, پھر مزاروں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. اسلام میں حکم یہ ہے جو نبی سے ثابت ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے, جو بدعت سے بچتے ہیں ان میں یہ ہے کہ بھائی جو مر گیا اس کو دفناؤ, پکی قبر نہ بناؤ, نہ قبروں پہ پھول ڈالو, کچھ بھی نہیں, آرام سے ایک بالش قبر, سیدھا سادہ دعا کرو, پتلی گلی سے نکلو اور ساری زندگی اس کے لیے دعا کرتے رہو. آپ کا باپ دادا ہے تو قبر کی زیارت بھی کر سکتے ہو, کوئی حرج نہیں. جیسے نبی نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی, اماں ہیں ان کی قبر کی, بس اس سے زیادہ وہاں کرنا کچھ نہیں ہے. تو ہمارے اکابر اسی پہ چلے آ رہے ہیں. آج ہمارے شیخ کی قبر دیکھو, میرے والد صاحب کی قبر سادہ مٹی کی قبر, میرے شیخ مفتی رشید صاحب کی قبر سادہ مٹی کی قبر. لیکن آپ نے کیا کیا, قبروں کو پروٹوکول دینا شروع کیا. تو اب اس پروٹوکول کی کوئی انتہا نہیں ہے. پہلے چادریں چڑھائیں, پھول ڈالے, تو اب اگلے سال آدمی بور ہو جاتا ہے کہ یہ تو سب کی قبروں پہ پھول ہو رہے ہیں, یہ تو بہت بڑے بزرگ تھے, ان پہ پھول نہیں, ان پہ گلاب کا عرق بھی نہ ڈالا جائے گا, یہ عام میت نہیں ہے. پھر یہ تو بڑے بزرگ ہیں, تو یہ تو ہر ایک کی قبر پکی ہو جاتی ہے, پھول ڈالتے ہیں, ان پہ تھوڑا سا سنگ مرمر لگے گا. تو ہوتے 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 پھر مزار بن رہے ہیں, پھر قوالیاں ہو رہی ہیں, پھر دھمال ہو رہے ہیں. پھر اب جو اس چیز کو بدعت نہیں سمجھتے تھے وہ بھی حیران ہے, یار یہ تو ہمارے ہاتھ سے معاملہ کیا ہو گیا, نکل گیا. تو بھائی اب اگلے سال طواف بھی ہوگا, پھر اگلے سال سجدے بھی ہوں گے, کیونکہ بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے, ٹکتی نہیں ہے, سنت ٹکتی ہے. سنت تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے, قبر ایک بالش سے اونچی نہیں ہوگی, پکی نہیں ہوگی, کوئی ہار پھول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے قبر کے اوپر, کوئی ہر سال میلہ ٹھیلا. اور جو ہے نا, جیسے سعودی عرب میں دیکھو نا, بادشاہ کی ڈیتھ ہوئی ہے سعودی عرب میں, فرانس یا پتہ نہیں جرمنی کا پادری مسلمان ہو گیا تھا, اس نے کہا یار اپنے بادشاہ کی تجہیز و تکفین اتنی سادہ, غسل دیا, کفن دیا, دفن, ختم, ٹھیک ہے نا. اور ملکہ برطانیہ کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی, اس کے پروٹوکول میں 8-10 بندے مر گئے ہوں گے, اتنا اس کو پروٹوکول, اتنا. تو ہمارے پاس سنت ہے بھائی, میت کا بس اتنا پروٹوکول, غسل, کفن, جنازہ, دفن, اینڈ. نہ کوئی برسی, نہ کوئی تیجا, نہ کوئی 40واں. اب لوگ کہتے ہیں مرد یا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, ایسی کی تیسی. بھائی ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے, جو اللہ رسول نے طریقہ بتایا اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے. تو سنت 1400 سال سے ایک ہی ہے. بدعت میں ہر سال کیا ہوتی ہیں, چینجنگ, مزاروں کے اسٹائل چینج ہو رہے ہیں, پھر قوالیاں بھی ایک ایک سن کے لوگ, پھر نیا آتا ہے, پھر بالآخر پھونکو والی سرکار پہ آ کے معاملہ کیا ہوتا ہے. کوئی انتہا نہیں ہے نا. ہم نے بولا بھائی بزرگ انسان ہوتے ہیں, کچھ کوئی ان کے پاس طاقتیں نہیں ہیں. بزرگ کا مطلب ہے گناہوں سے بچتا ہو, اس کی مجلس میں بیٹھو تو اللہ کی یاد آتی ہو, گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہو. اٹ از کالڈ بزرگ. 1400 سال پہلے بھی بزرگ کی یہ ڈیفینیشن تھی, آج بھی یہی ہے, قیامت تک یہ رہے گی. لیکن جو بدعت کو فالو کرے گا وہ کہے گا یار یہ تو نارمل, یہ تو سارے, یہ میرا شیخ بھی ویسے ہی نکلا جیسے وسیم بھائی تھے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی 2 پراٹھے کھا رہا ہوتا ہے صبح بیٹھ کے, ہمارے ابا بھی 2 پراٹھے کھاتے تھے, اور تہجد پڑھ لیتا ہے, دعائیں مانگ لیتا ہے. تو یہ کیا بزرگ کیا ہوا یہ؟ ابے یہی بزرگ ہے, اور کیا ہے, اور تمہیں کیا چاہیے؟ برائیوں سے بچ رہا ہے, اس کے پاس تجربہ ہے, لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے, موٹیویشن دے سکتا ہے, علم ہے اس کے پاس, اٹ از کالڈ بزرگ. اس کے علاوہ اور کوئی بزرگ نہیں ہوتا. صدیوں پہلے بھی ایسے ہی ہوتے تھے, اب بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. کبھی کبھار اللہ کسی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر کر دیں تو وہ اللہ کی مرضی ہے, وہ تو اللہ کا کام ہے نا, وہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ بزرگوں کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ہوا تو اللہ کی مرضی ہے, لیکن ضروری تھوڑی ہے. لیکن جس نے سنت پہ اکتفا نہیں کرنا نا, اس کو بزرگ مارکیٹ میں ڈفرینٹ قسم کا چاہیے کہ میرے پیر جو ہے نا وہ کوئی الگ ہی ڈفرینٹ. وہ گنجے کے سر پہ ہاتھ رکھیں فوراً گھاس اگائے, بال تو سب کے سر پہ اگتے ہیں, ان کے سر پہ گھاس ہو گئے, آلو پیاز ٹماٹر ہو گئے. یہ شادیوں کی باتیں کبھی نہ کریں, شادیوں کی باتیں بزرگوں پہ سوٹ بولو نہیں کریں. اور یہ یوں نہ کریں, یہ یوں نہ کریں, یہ ایسے نہ کریں, یہ چلیں تو پتہ نہیں فرشتے پر بچھانا شروع کر دیں, یہ بکری نہ خریدیں, یا شاپنگ نہ کریں, یہ نہاری نہ کھائیں.
تو یہ جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بڑی ٹینشنیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو اپنے آپ کو بزرگ ثابت کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. ہمیں 4 شادیوں کے بعد بھی بزرگ لوگ مان رہے ہیں. میں نہیں کہتا میں بزرگ ہوں، لوگ مان رہے ہیں. جو تبھی تو آپ عقیدت میں بیٹھے ہوئے ہیں. 4 شادیاں بھی ہو گئیں، بچے بھی دبا کے ماشاء اللہ ہو رہے ہیں، پراٹھے بھی کھا رہے ہیں، بتا کے کھاتا ہوں، پراٹھا کھاتا ہوں، نہاری بھی پھوڑ رہا ہوں. تو جو ہمارے نظریے کو فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پھوڑ لو یار، کیا جا رہا ہے بھائی، مفتی صاحب بھی انسان ہے، پراٹھا کھانے اپنے خرچے چوری کے تو نہیں کھا رہے نا، پراٹھا نہاری کھا رہے ہیں اپنے مزے. تو ہمارے یہاں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ بدعت کو فالو کرتے ہو نا، تو بھائی بزرگ ثابت کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. بزرگ نہ کالا چشمہ لگا سکتا ہے دھوپ میں، ٹھیک ہے نا، کہتے تو شو مار رہا ہے، ٹھیک ہے نا. میرا ایک ولاگ آیا، چشمہ لگایا ہے میں نے، اتنی شدید دھوپ پڑ رہی تھی نا، آنکھیں کھولی نہیں جانی تھی، مجبوراً لگایا. اور میں نے کہا لوگ بولیں گے مولوی صاحب کو کیا ہو گیا. اس نے کہا لوگوں کو چھوڑو مجھ صاحب، دھوپ ہو رہی ہے، آنکھیں خراب ہو جائیں گی. اچھا پھر اس میں لوگوں نے تصویریں، میرے اسٹائل آ رہے ہیں نا یوں کر کے، وہ لوگوں نے ڈالی ہیں بھائی، وہ میں نہیں ڈال رہا. یہ کام علماء پہ سوٹ، یہ اسٹائل مارنا، میرے کہیں بھی اسٹائل کی جو تصویریں یا واکنگ آ رہی ہے نا، وہ میری نہیں ہے، وہ لوگوں نے چھپ کے بنائی ہیں. کہیں آ رہا ہے میں یوں کر کے جا رہا ہوں ایسے یوں، کہیں آ رہا ہے میں یوں دیکھ رہا ہوں، وہ خدا کی قسم میری نہیں ہے، اور مجھے بری لگتی ہیں. وہ مجھے بہت برا لگتا ہے یہ عمل. یہ فنکار اداکاروں کے ایکشن ہے، یہ علماء پہ سوٹ نہیں کرتے. اتنے بھی سادہ یعنی انسان نہ گرے کہ وہ شو مارنے شروع کر دے. لیکن یہ لوگ اب میرے مجھ سے کہے بغیر بنا رہے ہوتے ہیں. یہ جو میں بادشاہی مسجد گیا ہوں نا، تلواریں لے کے یہ ان لوگوں نے مجھے بہت پیچھے پڑے. مجھے برا لگ رہا تھا کہ یار چھوڑو مجھے آرام سے. انہوں نے کہا نہیں آپ آئیں. پھر ان کا دل رکھنے کے لیے میں گیا وہاں پہ. تو بھائی ہم تو بزرگ ہیں بھی نہیں، سیدھی سی بات ہے. تو جو بدعت کو فالو نہیں کرتے ان کے لیے دین بہت آسان. کوئی مر جائے تو بھی بڑے آرام سے مر آ گئے، دعائیں گلو چلو بھائی نکلو، ختم ہو گیا سیٹ اپ. لیکن میں آپ اچھا ہمارے نماز پڑھانا بہت آسان ہے. اب دیکھو میں سنتیں گھر پہ پڑھوں یا مسجد میں آ کے پڑھوں میری مرضی ہے. پھر میں نماز کے وقت آیا، سلام پھیرا، کیونکہ سلام کے بعد نبی سے صحیح حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انت السلام کے بغیر بیٹھتے تھے، اس کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے. تو ہم یہ کرتے ہیں اللہم انت السلام پڑھا، اس کے بعد پتلی گلی سے نکل گئے. مرضی یہاں سنتیں پڑھیں، مرضی گھر جا کے پیچھے سے کوئی اوئے ایسے آواز نہیں دیتا، وہ تنخواہ لے رہے ہو کم از کم 25 منٹ تو بیٹھو یہاں پہ، اٹھے اور نکل لیے. بھائی ہم تو وہ قرآن و سنت میں جو ہے وہ اسی یہی ہے، اتنا ہی ہے بس. امام نماز پڑھائے گا، اس کے بعد امام اور مقتدی کا رشتہ ختم. لیکن اب آپ اگر بدعت کو فالو کرتے ہو، امام پہلے آ کے مصلی پہ بیٹھا ہوگا، تنخواہ اتنی مل رہی ہے جتنی ہمیں مل رہی ہے، ذمہ داری کیا ہے ڈبل. پہلے آ کے بیٹھے گا، قد قامت الصلاۃ پہ سب کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا. پھر اس کے بعد وہ لمبی دعا کرائے گا، اجتماعی دعا سلام کے بعد، یا اللہ فلانا ڈمکا اجتماعی ہوگی. پھر اس کے بعد پھر وہ سنتیں بھی وہیں پڑھے گا، کیونکہ ان کے یہاں سنتوں کے بعد بھی دعا ہوتی ہے. اگر امام چلا گیا، لوگ دعا کرائے بغیر بھاگ گیا، پھر سنتوں کے بعد الگ دعا کرائے گا. یا تو اس کی تنخواہ ڈبل کرو میرے بھائی، تنخواہ اتنی مل رہی ہے جتنی دیوبندیوں کو مل رہی ہے، کام اس کا کیا ہو رہا ہے، ڈبل کام لیا جا رہا ہے. تو اور اب پتہ نہیں، اور پھر اس کو ہر تیجے میں بھی جانا ہے امام کو، ہر 40. شروع میں تو بڑا مزہ آتا ہے کہ تیجے میں بھی بریانی، 40 میں بھی بریانی. لیکن مرنے والے تو تعداد جب بڑھتی جا رہی ہے، آبادی اتنی بڑھ گئی ہے، تو کبھی آج اس کا تیجا ہے، آج اس کا 40واں ہے، آج اس کا برسی ہے. ہم تو مانتے ہی نہیں سویم چلے کو اور برسی کو اور 40ویں کو. تو لوگ ہمیں تنگ ہی نہیں کرتے نا. تو اس لیے ہم بڑا ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں.